داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے داستان کربلا کے آج کے ہمارے مہمان ہیں امو زوال۔ ان سے ہم داستان کربلا کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم امو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں امو آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امو آپ یہ بتائیں کربلا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ جاری رکھیں، بہت سے بچے اور بھی آپ کے اس قدم کو سراہیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے پوچھا کہ کربلا کیا ہے، تو جغرافیائی اعتبار سے کربلا عراق کا مشہور صوبہ ہے جو بغداد سے 100 کلومیٹر یا 105 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہی کربلا جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، یہ محرم اور صفر کے مہینے میں لاکھوں کروڑوں زائرین کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ امو اب یہ بتائیں کربلا کے اور کون کون سے نام ہیں؟ بیٹا کربلا کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن جو مشہور کتابوں میں ذکر ہیں ان میں غازریہ ہے، نینوا ہے، ماریہ ہے، شط الفرات ہے، طف ہے، امورہ ہے، نواویس ہے، اور بہت سارے نام، بہت مختلف کتابوں میں بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ امو زمین کربلا کا مالک کون تھا؟ بیٹا علماء لکھتے ہیں کہ جتنی بھی غیر آباد زمینیں ہیں وہ تمام کی تمام زمینیں یا تو نبی موجود ہو تو نبی کی ہوتی ہیں، اگر نبی نہیں ہے تو وہ زمینیں امام کی ہوتی ہیں۔ ساتھ میں مقاتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زمین امام علیہ السلام نے 60,000 درہم میں بنو اسد سے خریدی تھی، جس کی مساحت 4 مربع میل تھی، اور امام علیہ السلام نے یہ زمین خرید کر بنو اسد کو ہی واپس پلٹا دی تھی چند ایک شرائط پر۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں یہ زمین امام ہی کی تھی۔ امو وہ شرائط کون سی تھی؟ بیٹا 2 شرطیں تھیں جن پر امام علیہ السلام نے بنو اسد کو وہ زمین واپس کی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جب زائرین میرے قبر کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کی رہنمائی کریں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ میرے جو آنے والے زائرین ہیں ان کو 3 دن تک اپنے مہمان بنا کر رکھنا ہے۔ امو کیا بنو اسد نے ان شرائط کی پاسداری کی تھی؟ بیٹا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بنو اسد نے جو امام علیہ السلام نے جن شرائط پر امام علیہ السلام نے ان کو زمین واپس کی تھی، ان لوگوں نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ امو تو پھر آج یہ جو لاکھوں لوگوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے،
ماجرا ہے؟ بیٹا بنو اسد نے تو ان شرائط کی پاسداری نہیں کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ایسی پاسداری کی ہے ان شرائط کی کہ دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پر مجھے ایک اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ بیٹا جس طرح اربعین اور شعبانیہ میں لوگ زائرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی لوگ زائرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ زائرین آئے، رات شام کے وقت یا رات مغرب کے بعد آئے، اور انہوں نے ایک دروازے پر دق الباب کیا۔ تو جو گھر کا مالک تھا اس نے آنے میں کچھ تاخیر کی، تو ان زائرین نے پھر جو پڑوس میں گھر تھا اس گھر کا دق الباب کیا۔ ہوا یوں کہ جیسے اس گھر کا مالک باہر آیا تو پھر ساتھ ہی اس گھر کا مالک بھی آ گیا جس دروازے کو انہوں نے پہلے کھٹکھٹایا تھا۔ اب جیسے دونوں مالک باہر آ گئے تو جس کا دق الباب پہلے کیا تھا اس نے کہا کہ بھائی پہلا دروازہ انہوں نے ہمارا کھٹکھٹایا ہے، لہٰذا یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ رات ہمارے ہاں گزاریں گے۔ تو جو بعد میں جن کا دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے تاخیر کر دی تھی، ہم نے ہی پہلے ان کو ریسیو کیا ہے، ہم نے ہی ان کا پہلے استقبال کیا ہے، لہٰذا یہ رات ہمارے ہاں مہمان ہوں گے۔ جب زیادہ تکرار ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا آپس میں جو پرانا قتل کا ایک تنازع چل رہا تھا، تو ان میں سے جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے کہا کہ یہ زائرین امام آج رات ہمیں مہمان بنانے کا شرف دے، ہم آپ کو وہ قتل معاف کر دیتے ہیں۔ تو زائرین امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ان کا تنازع ختم ہوا، اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امام علیہ السلام کے اس شرائط کی پاسداری کر رہے ہیں جن کی پاسداری بنو اسد نے نہیں کی تھی۔ امو آج 2 محرم ہے اور 2 محرم کو تو قافلہ کربلا پہنچا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا بیان کریں گے؟ بیٹا جب قافلہ کربلا میں پہنچا تھا تو سب سے پہلا حکم امام علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ خیمہ نصب کیے جائے۔ ایک طرف امام علیہ السلام یعنی اہل بیت علیہ السلام کے خیمہ نصب کیے گئے تھے، اور کچھ فاصلے سے اصحاب کے خیمہ نصب کیے گئے تھے۔ اسی دوران جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ جب میں نے خاک کربلا کو سونگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح کہ اس خاک میں میرے بھائی حسین کا خون ملا ہوا ہو۔ تو امام علیہ السلام کی بہن نے امام علیہ السلام کو بڑے اضطراب کے ساتھ بلاوا بھیجا کہ میرے بھائی کو بلا کر لائے۔ امام حسین علیہ السلام جب آئے تو بی بی نے کہا کہ بھیا مجھے تو اس خاک سے خوف آ رہا ہے، مجھے تو اس سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن یہ ماجرا کچھ یوں ہے کہ جنگ صفین سے جب ہم بابا کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس وقت بابا بہت تھکے ہوئے تھے، تو بابا نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ جب بابا نے آرام کیا اچانک خواب سے بیدار ہوئے تو بابا زار و قطار رونے لگے۔ میرے بھائی حسن نے پوچھا تھا کہ بابا کس بات پہ آپ رو رہے ہیں، کون سی بات آپ کو رلا رہی ہے؟ تو اس وقت بابا نے کہا تھا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو صحرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صحرا نہیں بلکہ خون کا دریا ہے، جس میں میرا حسین ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور صدائیں دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، اور میرے حسین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد بابا مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ حسین اگر یہ کبھی دن آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بہن اس وقت میں نے بابا کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو حسین صبر کر لے گا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بیٹا آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ کل پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے
اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی